تو فرمایا وہاں پر کہ وصینا الانسان بوالدیہ، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں نصیحت کی ہے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، خاص طور پر اس کی والدہ کے جس نے اس کو اٹھائے رکھا کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے، سہتے ہوئے۔ وفصالہ فی عامین، اور اس کا دودھ چھڑانا ہے 2 سال کے عرصے میں۔ کیا نصیحت کی ہے ہم نے انسان کو والدین کے بارے میں؟ انشکر لی ولوالدیک، کہ احسان مان میرا اور اپنے والدین کا۔ الی المصیر، تمہیں بالآخر آنا تو میرے ہی طرف ہے، میرے ہی پاس آنا ہے، تمہارا اینڈ میرے پاس ہے۔ یہاں پر خاص طور پر والدہ کا جو ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کہ والدہ کی کنٹریبیوشن انسان کی تخلیق اور اس کی ابتدائی ٹیک کیئر میں ان پریسیڈنٹڈ ہے، اس کا کوئی ڈپلیکیشن نہیں ہے۔ ساری دنیا کی جو آپ کے فیورز ہیں آپ کے لیے، ان سب کو اگر ایک پردے میں ڈال دیا جائے اور والدہ کا جو کنٹریبیوشن ہے میرے اور آپ کے لیے وہ دوسرے پردے میں ڈالا جائے، تو پھر بھی والدہ کا پردہ جو یہ بھاری ہوگا۔ اس لیے کہ آپ پیدل چل رہے ہوں خالی ہاتھ، تو آپ اگر بڑی آسانی سے 1 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکتے ہیں، تو 2-3 کلو وزن اٹھا کر آپ آسانی سے شاید 1 فرلانگ کا فاصلہ بھی طے نہیں کر سکتے، آپ کو ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ اور ماں جو ہے وہ ہمارا بوجھ اٹھاتی ہے، ظاہر ہے ایک میچور پریگنینسی جو ہے وہ 3-3.5 kg 4 kg تک بھی ہو سکتی ہے، نارملی 3 kg 3.5 kg ہوتی ہے۔ آپ اتنا وزن اٹھا کر ذرا کچھ چل کے دیکھیں تو آپ 1 فرلانگ بھی چلیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ تھک گئے ہیں۔ لیکن والدہ جو ہے، ماں جو ہے، وہ بچے کا بوجھ اٹھا کر مسلسل چلتی ہے، وہ ریسٹ نہیں لیتی درمیان میں۔ یعنی ہم نے بوجھ اٹھایا ہوا ہو تو ہم کچھ دیر ٹھہر سکتے ہیں ذرا بوجھ رکھ کر، لیکن ماں جو ہے وہ بوجھ ایک طرف رکھ کر ریلیکس نہیں ہو سکتی، وہ اسی بوجھ کے ساتھ چلتی ہے، اسی کے ساتھ اٹھتی ہے، اسی کے ساتھ بیٹھتی ہے، اسی کے ساتھ لیٹتی ہے، اسی کے ساتھ کروٹ لیتی ہے، اور یہ ساری موومنٹ جو ہیں اس کے لیے آسان نہیں ہوتی۔ تو اس کا جو احسان ہے انسان کے اوپر وہ ان میچڈ ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ ساری دنیا آپ کو 60-70 سال تک جو فیورز دیتی رہتی ہے، اگر وہ ایک پردے میں ڈالے جائیں تو ماں کا یہ فیور جو اس نے آپ کو دیا ہے یہ دوسرے پردے میں ڈالا جائے تو پھر بھی ماں کا یہ وزن جو ہے یہ بھاری ہے۔ پھر ڈیلیوری، یہ بھی ان میچ پین ہے کہ ماں جو ہے وہ بچے کو ڈیلیور کرنے کے لیے اس پین میں سے گزرتی ہے، برداشت کرتی ہے اس کو، اور پھر ہمیں اس دنیا میں لے کے آتی ہے۔ پھر یہیں پر کام ختم نہیں ہوتا، ابتدائی 2 سال یعنی وہ جو 3-3.5 kg وزن بنتا ہے وہ بھی کہاں سے بنتا ہے؟ ماں کا خون ہی ہے کہ جو اس جسم کو بناتا ہے، اور پھر ماں کا خون ہی ہے جو دودھ بن کر بچے کی نیوٹریشن بنتا ہے 2 سال تک، یہ بھی ان میچڈ ہے۔ تو لہذا والدین کے حقوق اور خاص طور پر والدہ کہ جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے آ کر پوچھا کہ اللہ کے رسول، میرے والدین میں سے میری خدمت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس کو کچھ بات کلک نہیں ہوئی، پھر آیا دوبارہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول، میں عرض کر رہا ہوں کہ میری خدمت کا میرے والدین میں سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔
اس نے تیسری بار پوچھا، اللہ کے رسول میں عرض کر رہا ہوں کہ میری خدمت کا زیادہ حقدار میرے والدین میں سے کون ہے؟ آپ نے پھر فرمایا تمہاری ماں۔ چوتھی بار بھی اس نے پوچھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا باپ۔ یعنی ماں کی خدمت، ماں کا ادب و احترام، اس کی بہت سی وجوہات ہیں کہ ماں کو کیوں زیادہ قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے کہ عام طور پر باپ چونکہ ہر وقت موجود نہیں ہوتا تو اس کا ایک مقام اونچا ہوتا ہے بچے کی نظر میں، لیکن ماں چونکہ ہر وقت اس کے ساتھ ہوتی ہے تو بچہ ماں کے ساتھ بدتمیزی بھی کرتا ہے، ماں کو مارتا بھی ہے، ڈانٹتا بھی ہے۔ لیکن حالانکہ اگر وہ سمجھدار ہو تو وہ سمجھے کہ نہیں، اس نے مجھے جو دیا ہے وہ مجھے کسی اور نے نہیں دیا، لہذا مجھے اس کا ادب بھی کرنا ہے، احترام بھی کرنا ہے، خدمت بھی کرنی ہے۔ والد کے بھی حقوق ہیں، لیکن والد جو ہوتا ہے وہ بیک گراؤنڈ میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے، نظر نہیں آتا۔ اس کا کنٹریبیوشن بہت ہوتا ہے لیکن ویزیبل نہیں ہوتا، لیکن ماں کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ زیادہ ویزیبل ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ باپ جو ہے کچھ اصول اور قواعد کے ساتھ بچے کی پرورش کرتا ہے، ماں قواعد اور ضوابط سے بلند ہو کر پورے جذبات کے ساتھ، ممتا کے ساتھ، افیکشن کے ساتھ اس کی پرورش کرتی ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ جس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ باپ جو ہے وہ بیٹے سے ناراض ہو سکتا ہے، بول چال بند کر سکتا ہے، گھنٹہ، 2 گھنٹے، 1 پہر، 1 دن، 1 ہفتہ۔ آپ ذرا ماضی کا جائزہ لیں گے، اپنے بڑوں سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہاں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ بیٹے نے کوئی غلط حرکت کی، باپ ناراض ہو گیا اور اس نے عمر بھر اس کو نہیں بلایا۔ یہ باپ کر سکتا ہے، ماں نہیں کر سکتی۔ ماں بیٹے سے ناراض ہوگی تو اسے ڈانٹے گی لیکن ساتھ خود بھی رو پڑے گی، اسے مارے گی اور خود بھی اوپر سے رو رہی ہوگی، اس کو مار بھی رہی ہوگی۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے عورت کے دل میں ممتا رکھی ہے، اولاد کی محبت رکھی ہے، یہ کہیں نہیں ہے، یہ صرف ماں ہی کے اندر ہے۔ تو اب اس کے خاص حقوق ہیں کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں نصیحت کی ہے، خاص طور پر اس کی ماں حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، خاص طور پر اس کی ماں کہ جس نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اسے اٹھائے رکھا، اور پھر اس کا دودھ چھڑانا ہے 2 سال کے عرصے میں۔ انشکر لی ولوالدیک، نصیحت کیا کی ہے کہ شکر کر میرا اور اپنے والدین کا۔ شکر کیا ہوتا ہے؟ احسان ماننا، احسان مان میرا اور اپنے والدین کا، الی المصیر، میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔